بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنے معروضی حصہ کے جس سوال کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، لیکن یہاں پہ سوال جو ہمیں پیپر میں پوچھا جاتا ہے وہ غیر حقیقی چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بے جان اشیاء کے بارے میں۔ تمام بے جان اشیاء کو الگ الگ فہرست میں رکھنا کہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کچھ اہم اصول و قواعد کو مد نظر رکھا جائے تو اس سوال کو حل کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پہلا اصول ہے کہ تمام زبانوں کے نام مؤنث ہیں، جیسے عربی، ترکی، اردو، فارسی زبانیں مؤنث ہوتی ہیں۔ میں اردو بول سکتی ہوں۔ اردو زبان ملک میں، یہ تو اگر کسی خاتون نے کہا میں اردو بول سکتی ہوں، اگر ویسے بھی اس کا جملہ بنایا جائے کہ اردو پورے ملک میں پڑھی جاتی ہے۔ سیاروں کے نام مذکر ہیں سوائے زمین کے۔ ہمیں یہ سوال MCQ کی شکل میں آتا ہے جس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، گھومتا ہے، گھومتے ہیں، تو یقیناً زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اسی طرح مہینوں کے نام بھی مذکر ہیں۔ ہم روانی میں کہہ جاتے ہیں کہ فروری ختم ہوئی، فروری ختم ہوا، مارچ آیا۔ ہفتے کے تمام دنوں کے نام مذکر ہیں سوائے جمعرات کے۔ اگر ایسے کہا جائے کہ اتوار کا دن، سوموار کا دن، تو پھر جمعرات کا دن ہے کیونکہ میں نے جمعرات کے ساتھ کا لگایا۔ لیکن اگر یوں کہا جائے کہ سوموار گیا، منگل گیا، بدھ گیا، جمعرات آئی، کیونکہ جمعرات مؤنث صیغے میں بولا جاتا ہے، کچھ الفاظ بذات خود مؤنث ہیں۔ اسی طرح تمام ملکوں، براعظموں اور شہروں کے نام مذکر ہیں، جبکہ دلی مؤنث بولا جاتا ہے، جیسے لاہور آیا۔ یاد رکھیں لاہور کا شہر آیا نہیں کہا، لاہور آیا، ملتان آیا، جبکہ دلی کے بارے میں ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ دلی اجڑ گئی، کیونکہ دلی بذات خود مؤنث ہے۔ آوازیں مؤنث ہیں، چڑیا کی چوں چوں، گھنٹی کی ٹن ٹن، ہوا کی سائیں سائیں، انہیں مؤنث تصور کیا جاتا ہے۔ نہایت اہم اصول کے تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں سوائے گنگا جمنا کے۔ ہمیں سوال آتا ہے کہ راوی بہہ رہا ہے، چناب بہہ رہا ہے، لیکن گنگا اور جمنا مؤنث بولے جاتے ہیں، تو جب MCQ ان کے بارے میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، یعنی موقع سے فائدہ اٹھا لو، تو گنگا اور جمنا مؤنث ہیں۔ درختوں کے نام مذکر ہیں، شیشم، کیکر، تمام درختوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ رنگوں کے نام بھی مذکر ہیں، پہاڑوں کے نام بھی مذکر ہیں، کوہ ہمالیہ، کوہ ہندو کش۔ تمام اوقات، صبح، شام، دوپہر مذکر ہیں، رات مؤنث بولے جاتے ہیں، رات بذات خود مؤنث ہے۔ اہم MCQ کتابوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں سوائے قرآن مجید، دیوان اور لغت، جسے
ڈکشنری کہا جاتا ہے۔ کتابوں کے نام مؤنث ہیں، اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ کلیات اقبال چھپ گئی ہے، گیا ہے، گئے ہیں، تو کلیات اقبال چھپ گئی ہے۔ قرآن مجید کو مذکر بولا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ جس طرح کتابوں کے نام مؤنث ہیں لیکن دیوان کا لفظ مذکر ہے، جیسے دلی بذات خود مذکر ہے، اسی طرح دیوان کا لفظ بذات خود مذکر ہے اور یہ اپنے ساتھ آنے والے جملے کو مذکر کر دیتا ہے۔ دیوان غالب چھپ گیا ہے، یہ کلیات اقبال چھپ گئی ہے کی طرح نہیں بولا جائے گا، بلکہ دیوان کا لفظ خود مذکر ہے۔ لغت ڈکشنری مذکر میں بولا جاتا ہے، یہ اردو کا بہترین لغت ہے۔ یاد رکھیں یہ اردو زبان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ مؤنث ہے، لغت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کچھ لفظ مذکر بولے جاتے ہیں، انہیں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ہم انہی سے جملے بنائیں گے۔ املا، زیر، ساز باز یہ مذکر ہیں، جیسے اس نے میرے خلاف ساز باز کیا، اس لفظ کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔ بیاض کسی شاعر کی وہ ڈائری جس میں اس کا کلام ہے، اسے مؤنث بولا جاتا ہے، اس کی بیاض چھپ گئی ہے۔ جلن، حیا، راہ مؤنث ہیں کہ زمانے کی آنکھ میں حیا نہیں رہی۔ بلبل مذکر اور مؤنث دونوں صورتوں میں بولا جاتا ہے کیونکہ اہل زبان دلی اور لکھنؤ کے لوگ کچھ اسے مذکر میں بولتے ہیں اور کچھ مؤنث میں بولتے ہیں۔ ہمارے لیے دونوں حوالے مستند ہیں، اسی لیے یہ مذکر اور مؤنث میں بولا جاتا ہے۔ الفاظ چال چلن، حلف، جھاگ، جہنم مذکر ہیں کہ پانی میں جھاگ اٹھا، وزیر تعلیم نے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ اخباروں کے نام مذکر ہیں کہ روزنامہ خبریں لاہور سے شائع ہوتا ہے۔ ادبی دنیا چھپ گیا ہے۔ الفاظ درد، خواب، فوٹو، انتظار، مرہم مذکر ہیں۔ ہم اپنی روانی میں کہہ دیتے ہیں کہ درد ہو رہی ہے، جبکہ لفظ ہے درد ہو رہا ہے۔ حکیم نے زخم پر مرہم رکھا۔ پیاز مؤنث ہے کہ پیاز کس بھاؤ بک رہی ہے۔ راستے میں کیچڑ پھیل گئی، جسے ہم غلط العام میں مذکر سمجھتے ہیں۔ رنگوں کے نام مذکر ہیں۔ اس کے بعد ایک مثال لکھی ہے کہ اس چشمے کا پانی کھاری ہے، حالانکہ پانی مذکر ہے لیکن کھارا پن اس کی صفت ہے، تو یاد رکھیں کہ جس چیز کے ساتھ اس کی صفت لگ جائے وہ اسے مؤنث کر دیتی ہے۔ تو یہ نہایت اہم جملہ ہے کہ اس چشمے کا پانی کھاری ہے۔ اس کے علاوہ تاش، زاد راہ یہ مذکر ہیں جنہیں ہم اپنے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے تاش کھیلی، لفظ تاش کھیلا ہے۔ نہایت اہم چیز جسے ہم روزمرہ میں مؤنث سمجھتے ہیں، دہی مذکر ہے کہ 10 روپے کا دہی لے آؤ، اپنے دہی کو کھٹا کون کہتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم اصول ہیں اور کچھ اہم الفاظ جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً اس سوال کو حل کرنے میں ہمیں بہترین طور پر مدد ملے گی۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔